تو میرے بھائیو دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کو رمضان مبارک کا وظیفہ ہے سمجھ لو. اور اللہ رب العزت نے جس طرح رمضان مبارک کا تعارف کرایا، ایک تو یہ قرآن پاک میں جو کرایا، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور دوسرا حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان میرا مہینہ ہے. رمضان اللہ کہتے ہیں میرا مہینہ ہے. تو اللہ کی بات کو سنا جائے، اور اللہ کی بات کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. سمجھدار لوگوں نے کہا اگر تم چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو، اگر تم چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو، اور چاہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھو. جی، اور رمضان مبارک کے اندر آپ نے جتنا ہو سکے نوافل کا اہتمام کر لیا، نہیں تو بس قرآن پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ، اور باقی 5 نمازوں میں اللہ سے بات کرو، 20 تراویحوں میں اللہ سے بات کرو، اور باقی سارا ٹائم اللہ کی بات سنو. اور وہ کیسے سنی جائے گی؟ کہ قرآن کی تلاوت کرو. اور اس رمضان مبارک کو قرآن کریم کے ساتھ دوستی کے لیے مقرر کر لو کہ بس مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا قرآن کریم کے ساتھ ایسا دل لگ جائے کہ پھر مجھے قرآن کریم پڑھنا بھاری نہ لگے، پھر مجھے قرآن کریم پڑھنا مشکل نہ لگا کرے، اور میں شوق اور ذوق سے قرآن کریم پڑھتا رہا کروں. اب یہ رمضان مبارک کی جتنی بھی بشارتیں ہیں، ان بشارتوں کو یہ بندہ بڑی آسانی سے لے جائے گا، کما لے گا، حاصل کر لے گا، یہ جیت جائے گا جو قرآن پڑھنے والا آدمی ہے. اور اللہ والوں کے واقعات سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں تہجد میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویحیں بھی نبی پاک علیہ السلام نے کرائیں، اس میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جبرائیل امین وہ تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کا قرآن سنتے ہیں اور حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کے ساتھ روزے کا اور رمضان کا وقت گزارنے کے بہانے ہیں، بہانے.